کہنے سننے کے بعد رب الجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ پیغمبر کی جماعت اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینے طیبہ پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ صحابہ پیغمبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ، مشرکین مکہ اس وقت غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں، وہ ہمیں مکہ میں داخل تو نہیں ہونے دیتے، لیکن دن رات دن کے اندر بھی کڑن رہتی ہے کہ وہ وقت کب آئے گا۔
کہ جب ہماری آنکھیں بیت اللہ کی زیارت سے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی، دل کو سرور اور راحت ملے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ وقت جلدی آئے گا جس طرح تمہاری یہ خواہش ہے، میری محمد کی بیوی کی خواہش اور تمنا ہے۔ بالآخر اصحاب پیغمبر کی قربانیاں رنگ لائیں۔ وہ دن آیا کہ جس بیت اللہ سے مکہ المکرمہ سے اصحاب پیغمبر کو حضور علیہ السلام کو نکالا گیا، اللہ نے اس کعبۃ اللہ کا فاتح بنا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچایا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پہنچے، آپ نے بیت اللہ کے دروازے کی جس شخص کے پاس چابیاں ہوا کرتی تھی ان کا نام تھا حضرت عثمان، ان کو کہا کہ آپ چابیاں لاؤ اور اس دروازے کو کھولو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق 2 رکعت، بعض روایات کے مطابق 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جب باہر آئے تو آپ نے باہر لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اصحاب پیغمبر کی جماعت بھی تھی اور کچھ لوگ مکہ کے بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ڈر سے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ بھی جمع ہو گئے اور صحابہ کی نگاہیں بیت اللہ کے اوپر عجیب و غریب انداز میں پڑ رہی تھی، جیسے کہ کئی دنوں کا کئی سالوں کا ایک مشتاق بندہ جب اس کو دل کی حسرت پوری ہو جائے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو وہ نعمت مل جائے جس نعمت کی وہ چاہت کئی سالوں سے رکھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پیغمبر کی نگاہوں کو دیکھ کر بیت اللہ کی طرف منہ کیا، کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہا کہ اے بیت اللہ تیری تعظیم تیری تقریب بہت ہے، تجھے دیکھنے کے لیے میں محمد بھی ترستا رہا ہوں، یہ اصحاب پیغمبر تجھے عشاق کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سن اے بیت اللہ تیری تعظیم تیری تقریب تیری عظمت تیرا مقام بہت بلند ہے، لیکن اس کے باوجود تیرے جیسے ہزاروں تقدس عظمتیں مقامات ایک مسلمان کی جان پر نچھاور نہیں کر سکتے۔ ایک مومن بندہ ایک مسلمان بندے کی عظمت مقام شرافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرماتے کہ ایک مسلمان کی عظمت پر تیری ایک بیت اللہ کی نہیں کئی بیت اللہ کے تقدس اور عظمت کو ایک مومن کے تقدس پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو فلاں بھائی ہیں
انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، میں ان سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، آپ نے ان دو بھائیوں کے درمیان صلح کروائی۔ صلح کروانے کے بعد آپ نے معاملہ پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو پہلے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے کے اندر جو بات عرض کی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا، میرے صحابہ ایک چیز کا خیال رکھنا، مسلمان کی عظمت، جان کی عظمت تو یہاں تک بتا دی کہ بیت اللہ سے بھی کئی ہزار عظمتوں سے زیادہ ہے، لیکن اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک مومن بندے کے دل پر کسی بندے نے اگر چوٹ لگا دی تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس طرح بیت اللہ کو گرانا ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر کچھ نشانیاں گنوائی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی گنوائی کہ جب قیامت قریب ہوگی اس وقت یمن اور شام کے علاقے سے ایک لشکر آئے گا، اور اس لشکر کا جو سردار ہوگا اس کا قد چھوٹا سا ہوگا، ہاتھ چھوٹے سے ہوں گے، عجیب الخلقت انسان ہوگا، وہ آ کر بیت اللہ کو گرا دے گا۔ حضور نے فرمایا اس وقت قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کو اپنی زمین کی، اپنے نظام کی ضرورت نہیں رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان اور ایک مومن بندے کی قدر و قیمت اور عظمت بیت اللہ کے ساتھ تشبیہ دے کر بتلائی۔ کبھی فرمایا کہ اگر اس کو کسی نے تکلیف دی تو اس نے اس کو تکلیف نہیں دی، گویا کہ اس نے بیت اللہ کو گرا دیا، اور اب قریب ہے کہ شاید قیامت آ جائے۔ اور کبھی فرمایا بیت اللہ کو مخاطب ہو گئے کہ تیرا تقدس، تیری عظمت، تیری شان کو ایک مومن بندے کی عظمت پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے معروضی حالات میں ملک فلسطین، شام کے اندر جو حالات ہیں، مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایک عورت جو حاملہ ہے، ایام حمل، ولادت کے ایام قریب ہیں، ایک شقی انسان نے اس پر حملہ کر کے اس کے بچے کو گرا دیا۔ پھر وہ مسلمان کے جن کو زخمی کر دیا گیا، حملے کے اندر زخمی ہیں، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا سر کے اندر چوٹ ہے، کسی کے پیٹ کے اندر چوٹ ہے، وہ بلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر کہہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں معلومات لی کہ یہ کس قبیلے سے ہیں، یہ کس قبیلے سے ہیں، یہ کس قبیلے سے۔ صحابہ نے اور جو جاننے والے تھے ان کے بارے کے اندر تعارف کروایا، تو ایک عورت بھی تھی، اس نے بتایا کہ میں حاتب تائی کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کے سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کے گھر کے اندر بحفاظت چھوڑ کے آؤ۔ صحابہ کی جماعت میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی بیٹی ہے، کافرہ ہے، اللہ کو نہیں مانتی، اللہ کے رسول کو نہیں مانتی۔ جس جگہ ہم جہاد کے لیے گئے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کر، تیر لے کر، مال و متاع لے کر نکلی ہے کہ میں کفر کے مقابلے کے اندر اسلام کو سرنگو کر دوں، اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی ہے اللہ نے اس کے اندر ایک صرف اچھی رکھی ہے اس کے باپ کے اندر، اور وہ یہ تھی سخاوت۔ اس کے بدلے کے اندر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر۔ تو وہ زخمی لوگ جو ہسپتال کے اندر موجود ہیں ان پر بھی بمباری کر دی گئی کہ یہ جو سانس لے رہے ہیں اسپتال کے اندر کیوں لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا انما المؤمنون اخوہ۔ کائنات کے اندر جہاں کہیں پر بھی مسلمان بستا ہے، جہاں کہیں پر بھی ایمان والا رہتا ہے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایک ایمان والے کا تعلق دوسرے ایمان والے کے ساتھ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے کہ وہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہوتا ہے، اور بھائی کو اگر تکلیف ہو تو دوسرے بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان اور مسلمان کی آپس کے اندر مثال دی، فرمایا کجسد واحدہ، مسلمان ایسے ہیں جیسے کہ ایک ہی جسم ہے۔ اذا اشتکا عینہ واذا اشتکا کلہ، اگر کسی کی آنکھ کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہو تو اس کے پورے جسم کے اندر تکلیف ہو، اور اگر اس کے جسم کے بعد عضو کے اندر بعد حصے کے اندر تکلیف ہو وَإِذَا اشْتَكَا كُلُّهُ، اس کے پورے جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج فلسطین کے اندر مسلمانوں پر، ایمان والوں پر جو بمباری، ظلم و ستم، بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کیا ان کی تکلیف پر ہمیں تکلیف ہوئی ہے یا نہیں؟ سوچنا یہ، اگر ہوئی تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یقیناً ابھی تک ہمارے دل کے اندر ایمان کی کچھ رمق باقی ہے، کیونکہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ مسلمان کی تکلیف پر تکلیف جس کو ہوگی وہ مسلمان ہوگا۔ اگر مسلمان کی تکلیف پر ہمیں تکلیف نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے خدا نخواستہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، نام کے تو ایمان والے ہیں، لیکن اگر ہمیں ان ایمان والوں کی تکلیف پر تکلیف نہیں ہے پھر پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہمارے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ آج ان پر ظلم و ستم کے بنیاد پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا طاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہمت رکھتے ہیں؟ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، ان کے زخموں پر مرہم نہیں لگا سکتے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ڈھال نہیں بن سکتے، ان کے بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑوں کے ساتھ پوجھ نہیں سکتے، ہم وہاں پر پہنچ کر ان کی صفوں میں شامل نہیں ہو سکتے، نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرما دیا کہ اگر ایک حصے زمین کے ایک حصے کے اندر اگر مسلمان کو تکلیف پہنچے گی، زمین کے دوسرے حصے کے اندر دوسرے مسلمان کو تکلیف ضرور پہنچے گی۔ اس کا کیا مطلب؟ بہرحال تکلیف کو محسوس کرنا یہ ایک ایمان والے کے لیے ان حالات کے اندر ضروری ہے۔
کیا کر سکتے ہیں؟ علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ وہ ایک شخص نے بڑا عجیب جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارا ایمان اتنا ہی ہے، ہم ایک تصویر کو موبائل کے اندر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو دیکھتے ہیں، بس اس وقت کے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، دروازے پر پہنچے تو ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور جب ہم دعاؤں کے لیے دامن اٹھاتے ہیں، ہمیں اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، فلاں میرا بیمار ہے، فلاں میری حاجت ہے، فلاں میری پریشانی ہے، لیکن اس مسلمان کی وہ دن کے اندر، رات کے اندر جو تڑپ رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، اپنی کسی کی ماں نہیں رہی، کسی کی اولاد نہیں رہی، کسی کا بھائی نہیں رہا، کہ کسی کا پورا خاندان نہیں رہا، کسی کو ذبح کر دیا گیا ہے، کسی کو زخمی حالت کے اندر بموں سے اڑا کر رکھ دیا گیا ہے، تو اس کی تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ تکلیف جب محسوس ہوگی پھر ہماری دعاؤں کے اندر جو اثر ہوگا وہ اور ہوگا۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ فلسطین کی حفاظت فرمائے، ان مجاہدین کی حفاظت فرمائے، ان نہتھے چھوٹے چھوٹے مجاہدین کی حفاظت فرمائے، اور اسرائیل کو اللہ نے اس کو نابود فرمائے، ہلاک فرمائے، اپنی قدرت کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے۔ حضرت حسین احمد بدری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے کے اندر لکھے، وہ ان حالات کے اندر ایک دعا پڑھنے کے لیے بتایا کرتے تھے، یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع۔ آپ حضرت شیخ حسین احمد بدری رحمہ اللہ کے بارے کے اندر آتے ہیں کہ جب کفر اور اسلام کا زور، کفر کا زور پکڑ جاتا، اسلام مغلوب ہوتا، تو آپ دارالعلوم دیوبند کے اندر سبق کو بند کر کے بھی اس دعا کا اہتمام فرماتے ہیں۔ دوسری بات، ان حالات کے اندر کہ ہم یہاں رہ کر ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، یہاں رہ کر ہم کفر کا مقابلہ اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اس انداز کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ وہ جو اسرائیلی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کی یہاں پر ہم وہ چیز جو ہم اپنے کھانے کے اندر، پینے کے اندر، اپنے استعمال کے اندر لاتے ہیں اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا بائیکاٹ ہے، اب یہاں پر ان کی چیزوں کو استعمال ہم کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسہ ہم نے دیا ہے، جب ہم استعمال کرتے ہیں ان کا مشروب تو وہ مشروب کا گھونٹ نہیں پی رہے، ہم فلسطین کے مجاہدوں کا بہنے والا خون پی رہے ہیں۔ اس لیے خدارا ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے ضمیر کو دیکھیں کہ کیا ایمان کی کوئی رمق باقی ہے۔ مسلمان اس تکلیف کے اندر ہونے کے باوجود پیغمبر کا تو فرمان ہے، یہ جست واحد کی طرح ہے، وہاں پر تکلیف ہے یہاں پر بھی تکلیف ہونی چاہیے، اگر وہاں پر تکلیف ہے یہاں پر نہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ جتنی ہمدردی ہم کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، اور کفر کی تمام وہ چیزیں کہ جس کی بنا پر وہ ہمارا پیسہ استعمال کر کے ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اس کا بائیکاٹ کر کے، اور جس کی جہاں تک پہنچ ہے وہاں تک اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ ان کے لیے نہیں ہے، ایک ایمان والے کے لیے اپنے ایمان کی وجہ سے، تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ میرے دل کے اندر ایمان ہے، میں مسلمان ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ ایمان والا بندہ ایمان ہی کی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین مجاہدوں کی حفاظت فرمائے اور اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور وہ مقبوضہ اسرائیل اللہ تبارک و تعالی اس کو نیست و نابود اور ہلاک کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام۔